ماہرین کے حالیہ دعوے کے مطابق پاکستان میں 6 ٹریلین ڈالر مالیت کے معدنی ذخائر موجود ہیں، اور اگر ان ذخائر کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سندھ کے علاقے تھر میں کوئلے کے ذخائر کا تخمینہ 175 ارب ٹن ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر میں شامل ہے۔ اگر ان ذخائر کا مکمل استعمال کیا جائے تو پاکستان آئندہ 100 سال تک بجلی کی پیداوار کے لیے خود کفیل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، سٹوری بائی نعیم خان میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی سٹوری بہت ہی اہم ہے۔ یہ ایک یقینی طور پر خوشخبری بھی ہے جو آنے والے چند سالوں میں پاکستانی معیشت کو یکسر طور پر بدل کر رکھ دے گی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ یہاں مختلف نوعیت کی معدنیات کے بڑے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں، جن میں کوئلہ، تانبا، سونا، نمک، جپسم، چونا پتھر، سنگ مرمر اور کرومائٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ماہرین کے حالیہ دعوے کے مطابق پاکستان میں 6 ٹریلین ڈالر مالیت کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ ان ذخائر میں سب سے مشہور ذخائر میں بلوچستان کے علاقے ریکوڈک کے سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں۔ اسی طرح سندھ میں تھر کے کوئلے کے ذخائر دنیا کے بڑے کوئلے کے ذخائر میں شامل ہیں۔ پنجاب میں نمک کی کانیں اور حالیہ دریافت ہونے والے ذخائر پاکستان کی معاشی خوشحالی کے لیے ایک انقلابی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس دریافت نے ایک بار پھر پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں ترقی کے نئے مواقع پیدا کیے ہیں، اور اگر ان ذخائر کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ پاکستان کی معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پنجاب منرل کمپنی یعنی PMC نے پاکستان میں پہلا ملکی سطح پر معدنیات کی تلاش کا منصوبہ مکمل کر لیا ہے، جس میں تقریباً $25 ملین یعنی 6.94 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ اس 6 سالہ منصوبے میں چنیوٹ کے علاقے میں 261.5 ملین ٹن اعلیٰ معیار کا لوہا اور 36.5 ملین ٹن تانبا دریافت کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت سٹیل مل اور کاپر ریفائنری قائم کی جائے گی، جو آئندہ 45 سالوں میں تقریباً $60 ارب یعنی 16,650 ارب روپے کی مالیت کے دھات فراہم کرے گی۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے پاکستانی جیولوجسٹس اور جیو فزکس ماہرین نے چین اور ترکی کے ڈرلنگ ماہرین کے ساتھ کام کیا، جبکہ سوئٹزرلینڈ، پولینڈ اور کینیڈا کے کیمیائی ماہرین نے جرمن کنسلٹنٹس NI کے ساتھ مل کر کام کیا تاکہ اسٹیٹ رپورٹ تیار کی جا سکے۔ منصوبے میں چنیوٹ کے علاقے میں 87 کنویں کھودے گئے، جن کی مجموعی گہرائی 73,142 میٹر ہے، اور 27,022 کور سیمپلز کا بھی کیمیائی تجزیہ کیا گیا۔ اس تحقیق کے نتیجے میں تقریباً 261.5 ملین ٹن اعلیٰ معیار کا لوہا دریافت ہوا ہے۔ جی ناظرین، معدنیات خدا کا ایک ایسا انمول تحفہ ہوتا ہے جو قوموں کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور خاص طور پر معدنیات کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک کے لیے اقتصادی ترقی کا باعث بن سکتی ہیں، اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہ قومی ترقی کے لیے یکساں طور پر مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ برسوں سے پاکستان کے پاس معدنی وسائل کے بڑے ذخائر ہیں۔ یہ ذخائر دنیا کے سب سے بڑے تانبے اور کوئلے کے ذخائر میں سے ایک ہیں، لیکن پھر بھی خاطر خواہ آمدنی اور کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، یہاں پر میں ایک بات ضرور کروں گا، نیت پر منحصر ہوتی ہے ہر چیز۔ ناظرین، اگر کسی کی نیت ہی نہ ہو کام کرنے کی یا ملک و قوم کی حالت بدلنے کی، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں نیتوں کے ساتھ ہیں۔ میرے اللہ نے تو سب کچھ عطا فرمایا، لیکن نیت بھی ساتھ عطا فرمائی ہے، اور اس کا دار و مدار آپ کے اپنے اوپر ہے۔ اگر آپ اپنی نیت صحیح کر لیں تو خدا کی دی ہوئی تمام جو مہربانیاں اس نے کی ہوئی ہیں، تمام معدنیات ہمیں دی، ہمیں مالا مال کیا ہے، ہم اس سے اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، اس صورتحال میں تبدیلی ممکن ہے، کیونکہ SIFC کے ترجیحات میں معدنیات کی ترقی شامل ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں 6 ٹریلین ڈالر مالیت کے معدنی ذخائر موجود ہیں، جن سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ معدنیات کے شعبے کے ایک ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پوشیدہ دولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے مناسب فیلڈ ورک، گریڈنگ اور ریزرو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے۔ وزارت خزانہ کی سیکٹرل کونسل کے قائم مقام رکن محمد یعقوب شاہ نے کہا کہ معدنی دولت کو کیسے حاصل کیا جائے، اس مقصد کے لیے مناسب منصوبہ بندی اور پالیسیاں وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو صنعتی پیداوار میں خام مال کے طور پر استعمال کے لیے ویلیو ایڈڈ یا ریفائنڈ معدنیات درآمد کرنے کے لیے بہت زیادہ زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح مقامی طور پر پیدا ہونے والی مصنوعات زیادہ مہنگی ہیں۔
لوگ مقامی مصنوعات کے مقابلے میں کم قیمتوں پر دستیاب دیگر غیر ملکی مصنوعات خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں، جو ملک کی صنعت کی ترقی کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام کے لیے پاکستان کی کان کنی کی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں لوگوں کی روزی کا انحصار صرف اسی شعبے پر ہے۔ آپریشنل کان کنی کا مطلب ہے کہ ہنرمند اور غیر ہنرمند افرادی قوت کے اچھی خاصی تعداد کے لیے کام کے مواقع ہوں۔ نئی اقتصادی سرگرمیوں کو جنم دینے کے لیے بڑے اور چھوٹے پیمانے پر پروسیسنگ اور ویلیو ایڈڈ یونٹس کا قیام بھی اہم ہے۔ معدنیات کے شعبے کے ماہر نے کہا کہ معدنیات کے علاوہ قیمتی پتھروں کی صنعت بھی کان کنی کے شعبے کا ایک مضبوط جزو ہے اور اس کی قدر میں اضافہ بھی ضروری ہے۔ زیادہ تر معدنیات خام شکل میں برآمد کی جاتی ہیں، اس طرح پاکستان کو اس کے بدلے میں بہت کم ملتا ہے۔ ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی برآمد یقینی طور پر ملک میں زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ لائے گی، اسی طرح ملک کو مالی بحران سے نکالا جائے گا۔ ناظرین، اگر ماضی کے اوراق پر نظر دوڑائی جائے تو پاکستان میں معدنیات کی دریافت کا عمل تقسیم ہند کے بعد ہی شروع ہوا۔ مختلف ادوار میں حکومت نے معدنیات کی تلاش اور ان کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ 1950 کی دہائی میں سونے اور تانبے کی دریافت ہوئی اور 1970 کی دہائی میں تھر کے کوئلے کے بڑے ذخائر سامنے آئے۔ ناظرین، 1990 کی دہائی میں بلوچستان کے ریکوڈک میں سونے اور تانبے کی بڑی کانیں دریافت ہوئیں، جو آج بھی عالمی توجہ کا مرکز ہیں۔ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے۔ ناظرین، اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ خود سنسیئر نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں گے، ہم مقروض نہیں رہیں گے۔ پاکستان کے معدنی ذخائر کے تخمینہ جات مختلف ہیں۔ تانبے کے ذخائر 1.4 ارب سے 3.5 ارب ٹن کے درمیان بتائے جاتے ہیں۔ خام لوہے کی مقدار 1.5 ارب سے 3 ارب ٹن اور کوئلہ 165 ارب ٹن ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کرومائٹ، باکسائٹ، مینگنیز اور نمک کے ساتھ ساتھ سونے اور چاندی کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ اس شعبے میں تقریباً 3 لاکھ ملازمین کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پائی جانے والی اہم معدنیات کے ذخائر کی بات کریں تو سندھ کے علاقے تھر میں کوئلے کے ذخائر کا تخمینہ 175 ارب ٹن ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر میں شامل ہے۔ اگر ان ذخائر کا مکمل استعمال کیا جائے تو پاکستان آئندہ 100 سال تک بجلی کی پیداوار کے لیے خود کفیل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح بلوچستان میں واقع ریکوڈک کے ذخائر میں تقریباً 5.9 ارب ٹن تانبا اور 41 ملین اونس سونا موجود ہے۔ اس کی مالیت تقریباً 100 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ ناظرین، اگر میں ڈالر کی بات کرتا ہوں تو آج ڈالر ہو رہا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے رتھ چائلڈ، جو کہ یہودی تھا، جب اس نے $1 دکھایا اور کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا کاغذ ہے اور اس پہ تھوڑی سے پیسوں کی سیاہی لگی ہوئی ہے، لیکن یہ اتنا طاقتور ہے۔ کیوں طاقتور ہے؟ ناظرین، وہ اپنے ملک سے سنسیئر تھے۔ ناظرین، ریکوڈک کیس کا آپ نے ذکر تو سن رکھا ہوگا۔ یہ کیس پاکستان کی تاریخ کے سب سے پیچیدہ اور متنازع قانونی کیسوں میں سے ایک ہے۔ یہ کیس بلوچستان کے علاقے ریکوڈک میں موجود انہی سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر سے متعلق ہے۔ اس کیس نے بین الاقوامی توجہ حاصل کی کیونکہ اس میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور بڑے عالمی تجارتی اداروں کے ساتھ قانونی جنگ شامل تھی۔ ناظرین، 1990 کی دہائی میں بلوچستان حکومت نے چلی کی کمپنی اینٹوفاگسٹا اور کینیڈا کی بیرک گولڈ کمپنی کے مشترکہ منصوبے ٹیتھیان کاپر کمپنی کو ان ذخائر کی تلاش اور ان پر کام کرنے کا ٹھیکہ دیا تھا۔ ٹی سی سی نے یہاں تحقیق کی اور ان ذخائر کی مالیت کو اربوں ڈالر کے قریب پایا۔ 2006 میں بلوچستان حکومت اور ٹی سی سی کے درمیان اختلافات پیدا شروع ہونے لگے اور بالآخر 2011 میں بلوچستان حکومت نے ٹی سی سی کا لائسنس منسوخ کر دیا، جس کے بعد ٹی سی سی نے پاکستان کے خلاف بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ کمپنی کا موقف تھا کہ پاکستان نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور کمپنی کا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ٹی سی سی نے عالمی بینک کے تحت کام کرنے والی انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس میں پاکستان کے خلاف کیس دائر کیا۔ 2019 میں پاکستان کو ٹی سی سی کو تقریباً 6 ارب ڈالر کا ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا مالیاتی جھٹکا تھا کیونکہ یہ رقم ملک کے معیشت پر بھاری بوجھ ڈال سکتی تھی۔ 2022 میں پاکستان نے ٹی سی سی کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا تاکہ اس ہرجانے سے بچا جا سکے۔ اس وقت ریکوڈک پروجیکٹ پر دوبارہ کام شروع کرنے کے منصوبے زیر غور ہیں اور توقع ہے کہ اگلے چند سالوں میں یہاں سے تانبے اور سونے کے باقاعدہ پیداوار شروع ہو جائے گی۔ موجودہ معاہدے کے تحت پاکستان کو طویل مدت میں اربوں ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دیگر معدنیات میں نظر ڈالی جائے، نمک کے ذخائر، پنجاب کے ضلع جہلم میں واقع کھیوڑا کی نمک کی کانیں
दुनिया की दूसरी बड़ी खान है। यहाँ से सालाना तकरीबन 4 लाख टन नमक निकाला जाता है, जिसे न सिर्फ मुल्क की जरूरियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि बैरून मुल्क में भी बरामद किया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में मादनियात की पैदावार में हालिया बरसों में नुमायां तरक्की देखने में आई है, मगर इस शोबे में अभी भी बेहतरी की जरूरत है। 2023 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मादनियात की पैदावार में सालाना 4.4% का इजाफा हुआ है, मगर आलमी मियार के मुताबिक इसमें मजीद सरमायाकारी और तकनीकी तरक्की की जरूरत है। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में होने वाली आमदनी में भी गुज़श्ता दिहाई में इजाफा हुआ है। इस वक्त मादनियात से पाकिस्तान की सालाना आमदनी तकरीबन 1.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, जो कि मुल्क की GDP का एक छोटा हिस्सा है, मगर रेकोडिक, थर और चेन्योट जैसे बड़े ज़खायर की मुकम्मल तरक्की से ये आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। पाकिस्तान इस वक्त मादनियात की बरामदात के लिहाज से दुनिया के दीगर ममालिक से काफ़ी पीछे है। मादनियात में मौजूद पोटेंशियल पाकिस्तान को मुस्तकबिल में दुनिया के बड़े मादनी बरामद कुनिंदगान ममालिक में शामिल कर सकता है। नाज़रीन, अमेरिका की एनर्जी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान को शेल ऑयल और गैस के वसाइल में सरे फहरिस्त 10 ममालिक में से एक करार दिया है। कौमी खुशहाली के लिए मादनियात की तरक्की का ख्याल सदियों पुराना है। मादनियात अब भी मुअख्खर जिक्र 2 मईशतों में से एक है। हाल ही में कानकुनी ने चिली, पीरू, बोट्सवाना और इंडोनेशिया में तेजी से GDP नमू हासिल किया, जिससे उस हुकूमत की आमदनी में इजाफा हुआ और उसके नतीजे में मईशत की इस्तेदाद कार में भी इजाफा देखा गया। चिन्योट में दरियाफ्त होने वाले ज़खायर पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली के लिए एक इनकलाबी किरदार अदा कर सकते हैं। इसी दरियाफ्त ने एक बार फिर पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में तरक्की के नए मौके पैदा किए, और अगर इन ज़खायर को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बना सकते हैं। गैर मुल्की माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के मादनी वसाइल मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने का मूजब बन सकते हैं। कालाबाग और चिन्योट में खाम लोहे और कोयले के ज़खायर 70 बरस के लिए काफ़ी होंगे। कुदरत ने कालाबाग और चिन्योट के ज़िला में खाम लोहे और कोयले के इतने ज़खायर दिए हैं जो 3000 ईस्वी तक मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी होंगे। पाकिस्तान में सबसे बड़ी कॉपर और सोने के ज़खायर रेकोडिक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, यूरेनियम, लेड, ग्रेफाइट, टंगस्टन, कोयला, चूने का पत्थर, ग्रेफाइट, रॉक सॉल्ट, संगे मरमर, फायर क्ले के वसी ज़खायर मौजूद हैं। लोहे के सिवा तमाम मादनियात को गैर मुल्की इदारों या निजी शुबा के मदद से निकाला जा रहा है। 15 साल पहले पंजाब हुकूमत के माइंस एंड मिनरल्स के महकमे ने पाकिस्तान को स्टील की पैदावार में खुद कफील बनाने के लिए संजीदा कोशिशें शुरू की थीं। पंजाब मिनरल कंपनी को हुकूमत ने मामूली ब्यूरोक्रेटिक तरीकाकार में दरपेश ताखीर के खात्मे और आयरन की तलाश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तश्कील दिया था। पाकिस्तान के जियोलॉजिकल सर्वे ने पाकिस्तान के सनती तरक्की की कारपोरेशन के साथ मिलकर मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमत या UNDP की मदद से मादनी वसाइल की तलाश के लिए सर्वे किया। अमूमन सतही मुताले के जरिए मादनियात दरियाफ्त करने, टेस्ट ड्रिलिंग के जरिए मकाम का तयन करने, मिकदार और क्वालिटी का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने और फिजिबिलिटी रिपोर्ट की शक्ल देने में 10 से 14 साल लगते हैं। नाजरीन, मादनियात का मुआशी मैदान में किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की अशद ज़रूरत है। कुदरती वसाइल, ख़ास तौर पर मादनियात, पाकिस्तान की किस्मत को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। मादनियात की बरामदात से मुल्क की मईशत को काफ़ी तक़वियत मिल सकती है और रोज़गार के नए मौके भी पैदा किए जा सकते हैं। मादनियात के शोबे में मौजूद पोटेंशियल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर इन ज़खायर सही इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान न सिर्फ कर्ज़ों से निजात हासिल कर सकता है बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर एक मजबूत मईशत भी बन सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम स्टोरी बाई नईम खान का मकसद अवाम को मादनियात के शोबे की अहमियत और उसके इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए मादनियात के शोबे में मौजूद पोटेंशियल को उजागर करता रहेगा और देखने वालों को बताएगा कि कैसे इन कुदरती ज़खायर का सही इस्तेमाल पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकता है। नाजरीन, उम्मीद है आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त से पहले मैं आज की बात आपसे करना चाहता हूँ। नाजरीन, खुद मुख्तार रियासत कैसे बनती? खुद मुख्तार रियासत हमेशा खुशहाल कौम के साथ बनती है। और खुशहाल कौम क्या होती है, कौन सी होती है? खुशहाल कौम वो होती है जो अपने फूलों और अपने जानवरों के साथ साथ अपनी ज़मीन के पत्थरों के साथ भी मोहब्बत करती है, वो खुशहाल कौम होती है। और नाजरीन, खुशहाल कौम अपने परिंदों के घोंसले भी खुद बनाती है, इसलिए कि वो अपनी अर्ज से, अपनी ज़मीन से मोहब्बत करते हैं। और नाजरीन, ये थी आज की बात। अल्लाह ने की बात।